وعدے کی پابندی اور ایفائے عہد یہ دین اسلام کے بہترین شعار میں سے ہے اور دین اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے، مگر افسوس کہ وعدہ خلافی ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ ہمارے لیڈر بھی وعدہ خلافی کرتے نظر آتے ہیں، پہلے جو ہے وہ وعدے اور ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے برخلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو اس میں وعدے کی پابندی اتنی کوٹ کوٹ کے نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں کے ساتھ صلح نامہ لکھ لیا نا، تو اس وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ بیڑیوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور خون میں لت پت تھے اور کہنے لگے مجھے بھی ساتھ مدینہ طیبہ لے جائیں، مگر چونکہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا کہ جو شخص بھی مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو مسلمان واپس کریں گے، تو اس معاہدے کے تحت حضور نے فرمایا کہ اب مدینہ طیبہ ساتھ نہیں جا سکتے۔ میں دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آسانی پیدا فرمائے، مگر اب معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کو وعدے کی پابندی کہتے ہیں۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے وہ تو بے دین شخص ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو وعدہ ہے اس کے بارے میں اگر صحابہ کی زندگی کو پڑھا جائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتہ چلتا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ لکھا گیا۔ معاہدے میں یہ تھا کہ اسلامی فوج ان کی حفاظت کرے گی جس کے بدلے میں وہ مسلمانوں کو جزیہ پے کریں گے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ جنگ کا جو ہے وہ موقع تھا، حالات ایسے بنے کہ ایک محاذ پہ مزید فوج کی ضرورت پڑ گئی، تو آپس میں مشاورت ہوئی کہ وہ فوج جس کو فلسطین میں چھوڑا گیا ہے، جو وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے، اس کو بھی محاذ پہ لایا جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے ہمارا، وہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ان سب کو اکٹھا کیا گیا، ان سے جو جزیے کی رقم لی گئی تھی وہ ان کو واپس دی گئی، اور پھر ان کو اطلاع دی گئی کہ اب جو ہے وہ ہماری فوجیں یہاں سے جا رہی ہیں، ہم آپ لوگوں کی جو ہے وہ حفاظت کے ذمہ دار اور نہیں ہیں، کیونکہ جس وجہ سے ہم دولت آپ سے جس وجہ سے ہم ٹیکس لے رہے تھے وہ ٹیکس ہم نے واپس کر دیا اور ہماری فوج واپس جا رہی۔ اس کو وعدے کی پابندی کہتے ہیں۔ مگر افسوس ہے نا کہ آج ہمارا ایک قومی مزاج بن گیا وعدہ خلافی کرنا۔ شادی کے کارڈ کے اوپر لکھا جائے گا کہ نکاح جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہوگا، اور پریکٹیکلی جب دیکھتے ہیں تو نکاح عشاء کی نماز کے بعد ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی وعدہ خلافی سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اس کو بالکل بھی جو ہے وہ یوں محسوس بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ ہم نے وعدہ خلافی کیا، حالانکہ یہ وعدہ خلافی ریٹن صورت میں کی ہے۔ اور وعدے کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے، ہمارے تو دین کا مزاج جو ہے وہ وعدے کی پابندی والا ہے۔ لہٰذا اس پہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زبردست واقعہ یاد آتا ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ اب میں جو ہے وہ بچ نہیں پاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے ایک شخص سے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں یوں بات کی تھی کہ وہ سمجھا تھا کہ شاید میں نے اقرار کر لیا ہے، اب جو ہے وہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رب سے ملوں میرے اندر 1/3 جو ہے وہ نفاق کی علامت پائی جائے، کیونکہ منافق کی علامتوں میں سے حضور نے فرمایا نا کہ منافق جو ہے وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور گفتگو کے دوران جو ہے وہ گالی گلوچ سے کام لیتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور یہ ساری علامتیں حضور نے منافق کی فرمائی۔ تو آپ فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور یوں پیش ہو جاؤں کہ میرے اندر منافقت کی کوئی علامت پائی جائے، لہٰذا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اپنے اندر وعدے کی پابندی، اور جو آپ بات کریں کسی سے گفتگو ہو جائے، کسی سے وعدہ ہو جائے، کسی سے ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر اس کو پورا کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ مزاج اچھا نہیں ہے کہ جو ہم وعدے کر لیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم ان کی پاسداری نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔